اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے حضور کو اگر پیدا نہ فرماتا تو آسمان کی بلندی نہ ہوتی. اگر اللہ تبارک و تعالی حضور کو پیدا نہ فرماتا تو یہ سمندر کی طغیانی نہ ہوتی. اگر اللہ تبارک و تعالی آمنہ کے لال کو پیدا نہ فرماتا تو یہ پہاڑ کی بلندی نہ ہوتی. اگر اللہ تبارک و تعالی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ابا جان کو پیدا نہ فرماتا تو یہ چرندوں پرند، یہ شجر و حجر، یہ ماہ و نجوم کسی چیز کا وجود نہ ہوتا. یہاں تک کہ حضرت آدم کا بھی وجود نہ ہوتا، موسیٰ نہ ہوتے، عیسیٰ نہ ہوتے، غوث قطب ابدال نہ ہوتے، کوئی ولی نہ ہوتا، یہاں تک کہ دنیا کا وجود نہ ہوتا. اس دنیا کا وجود ہے تو یہ صدقہ مصطفیٰ ہے، مدینے کے لال، مدینے کے تاجدار کا صدقہ ہے. اگر حضور نہ ہوتے تو کسی چیز کا وجود نہ ہوتا. اگر کوئی چیز وجود میں آئی ہے تو یہ مدینے کے تاجدار کا صدقہ ہے، حضرت آمنہ کے لال کا صدقہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کے ابا کا صدقہ ہے، حسنین کریمین کے نانا جان کا صدقہ ہے. جبھی تو بریلی کے ایمان، عشق و محبت اعلیٰ حضرت سرکار امام احمد رضا پکار اٹھتے ہیں بریلی کی دھرتی سے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. میرے امام فرماتے ہیں Do you know who's the Imam? Imam Ahmad Rida. According to me, Imam Ahmad Rida is the best scholar in 2012 ہجری. میرے اکارڈنگ سب سے بڑے اسکولر اپنے وقت میں اگر کوئی تھے اپنے زمانے میں تو امام احمد رضا خان کی ذات سے. حق ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ. عزیزان محترم، میرے اچھے پیارے دوستو، میں نے اپنا موضوع، اپنا سخن، اپنا چیپٹر، اپنا ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے، وہ ہے تعلیم، ایجوکیشن. اگر انسان کے پاس تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے تو یقین جانے شادی بیاہ میں کوئی خرافاتی نہیں کرے گا، بلکہ وہ ہمیشہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا. اگر ہمارے پاس علم جیسی دولت ہے تو یقین جانے ہمارے دلوں میں آمنہ کے لال کی محبت ہے تو یقین جانے ہم دنیاوی کوئی خرافات، ناچ تماشا، فضول خرچی نہیں کریں گے، بلکہ ہم وہی کریں گے جو میرے آقا نے فرمایا ہے. سبحان اللہ. ہم وہی کام کریں گے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، اس لیے کہ we are follower of prophet. We can't able to stay, we can't able to successful, we can't able to become near by Allah, close by Allah without love of prophet, because love of prophet is my heart, so you will have to please include in your heart love of prophet, because اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جسے ہو تیرا مزہ نازے دعا اٹھائے. عزیزان محترم، حضور کی محبت ہماری جان ہے، ہماری ایمان ہے. اگر حضور کی محبت نہیں نا تو یہ کچھ بھی بیکار ہے، ساری چیز بیکار ہے. تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ علم حاصل کرو تو عشق مصطفیٰ کی دولت حاصل کرو. عزیزان محترم، میرے پیارے دوستو، میرے اچھے پیارے سامعین کرام، آج اس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام مدارسے، چاہے مدرسہ ایڈیڈ ہو، چاہے مانیتا پراپت ہو، یا جو بھی ہو، چاہے مکتب ہو، مدرسے، وہ جو بھی مدرسہ ہے وہ سارے کے سارے مغلق کر دیے گئے، بند کر دیے گئے. اگر ماں باپ پڑھے لکھے ہوتے،
اگر ماں باپ انگلش کے ساتھ ساتھ عربک جانتے، اگر ماں باپ ایک طرف اگر ماں باپ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حدیث مصطفیٰ جانتے، ایک طرف والدین عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہوتے، تو یقین جانے مسلم قوم جو ہے حکومت کو للکار کر یہ کہہ دیتی، اے حکومت اپنی سازشیں اپنے پاس رکھو، تمہاری جو بھی سازشیں ہیں اپنے پاس رکھو۔ اللہ نے وہ علم دیا ہے کہ اپنی نسلوں کو اپنے گھر کے اندر بیٹھا کر کے ہم تعلیم دے سکتے ہیں۔ تعلیم کے لیے کوئی مدرسہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر والدین تعلیم یافتہ ہے تو ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بھی علم حاصل کرنے والا علم حاصل کر سکتا ہے۔ میرے عزیزان محترم، آخر مدرسے نے کیا بگاڑا ہے؟ آخر مدرسے میں کیا دقت ہے؟ آخر مدرسے جو چھوٹے چھوٹے بچے جو تعلیم حاصل کرتے تھے، ان تعلیم سے کسی کو کیا دقت ہے؟ ارے یہ وہ تعلیم ہے جس سے انسان کی سیرت و اخلاق کو سنوارا جاتا ہے، یہی وہ تعلیم ہے جس تعلیم کے ذریعے سے علامہ فضل خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ ہندوستان میں دیا تھا۔ ہاں یہی وہ تعلیم ہے، یہی وہ مدارس کے بچے تھے، یہی وہ مدرسے والے تھے جنہوں نے اپنے خون سے اس ہندوستان کو سینچا ہے، اور یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ہر پھول ہمارا ہے، ہر خار ہمارا ہے، ہم نے بھی لہو دے کر گلشن کو سنوارا ہے۔ سو ظلم کیے تو نے ایک آہ نہ کی ہم نے، وہ دور تمہارا تھا یہ دور۔ عزیزان محترم، میرے دوستو، آخر ایجوکیشن رائٹ ہر ہندوستانی کا حق ہے، یہ ہمارا سویدھان کہتا ہے، یہ ہمارا انسٹیٹیوٹ کہتی ہے، ہمارا قاعدہ قانون جو بھارت کا آئین ہے وہ بھارت کا آئین کہتا ہے کہ ہر ناگرک کو، ہر ہندوستانی کو اس کے اپنے حساب سے ایجوکیشن علم حاصل کرنے کا اس کو رائٹ یہ سویدھان دیتا ہے۔ جب رائٹ اور ادھیکار ہمارا سویدھان دیتا ہے تو بتاؤ آخر ہمارے مدرسوں سے دقت کیا ہے؟ وہاں پرائمری بہت سارے اسکول ہیں، پرائمری اسکول ہیں، کالج ہے، جو کسی کی بہت سارے کالج پرائمری اسکول ہے جس میں آج تک کوئی تالا نہیں لگاتا، لیکن آخر مدرسے سے کیا دقت ہے صاحب؟ آخر مدرسے والوں نے کیا بگاڑا ہے؟ ارے ہاں یہی تو مدرسہ ہے جہاں سے علامہ عنایت اللہ صاحب پڑھ کر کے نکلے تھے، ہاں یہی وہ مدرسہ ہے جہاں سے میر عبدالحمید پڑھ کر نکلے تھے، ہاں یہی وہ مدرسہ ہے جہاں سے بہادر شاہ ظفر نے بھی پڑھا ہے، یہی وہ مدرسہ ہے جہاں سے علامہ فضل خیر آبادی نے پڑھا ہے، بلکہ مجھے کہنے دیا جائے کہ یہی وہ مدرسہ ہے جس مدرسے سے پڑھے ہوئے لوگوں نے اس اپنے خون کو دے کر کے، اپنی جان کی بلیدانی کو دے کر کے اس ہندوستان کو آزاد کرایا تھا، وہ مدرسے کے پڑھے لکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیزان محترم، we can't able to forget my scholar۔ ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو، اپنے بزرگوں کو ہرگز فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ I can't able to forget him، انہیں ہرگز بھول نہیں سکتے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر کے اس ہندوستان کو آزاد کرایا ہے۔ آج اللہ اکبر اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے کو آج مدرسوں میں، مکتبوں میں تالا لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزان محترم، میرے دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے، نویدن ہے، ریکویسٹ ہے، سماجت ونتی ہے کہ آپ حضرات خود تعلیم حاصل کرو اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی علم سکھاؤ، اس لیے کہ علم و دولت ہے، علم و طاقت ہے، علم و اسلحہ ہے، علم و ہتھیار ہے کہ جب تک آپ کا بچہ زندہ رہے گا تب تک اپنے ہندوستان کے نام کو اونچا کرے گا، جب تک زندہ رہے گا شریعت کے قائم رہے گا، جب تک زندہ رہے گا اللہ اس کے رسول کی محبت کو اپنے سینے میں بسا کے رکھے گا، جب اس دنیا سے جائے گا تو پرچم اسلام کو بلند کرتے ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اسی ہندوستان کی مٹی میں دفن ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ارے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، میرے دوستو،
प्लीज कीप साइलेंट। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों दोस्तों, सुनो, आप सबको अपनी नस्लों को इतना इल्म सिखा दो, इतना इल्म जरूर सिखा दो। अगर आप उम्र ढल चुकी है फिर भी आप इल्म हासिल करो। इल्म की कोई हद नहीं होती है। नो एनी लिमिटेशन, नो एनी लिमिटेशन फॉर एजुकेशन। यू कैन कलेक्ट एजुकेशन फ्रॉम योर स्टोमच ऑफ मदर, फ्रॉम स्टोमच ऑफ द अर्थ। आप इल्म हासिल करो अपने माँ के पेट से लेकर के कब्र के पेट तक। दिस इज अ मैसेज ऑफ आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम है। तो मेरे अजीजान मोहतरम, मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने बच्चों को पर्दे में रह करके आप दीन की तालीम दो। शादी ब्याह में फजूल खर्ची ना करके, एक शादी में कम से कम 7 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 4 लाख मैक्सिमम लोग पैसे खर्च करते हैं। अगर वही 4 लाख, 8 लाख अगर हम शादी ब्याह में ना खर्चा करके अगर अपने बच्चों के तालीम पर खर्चा करेंगे तो यकीन जानो, एक तरफ मेरा बेटा हाफिज़े कुरान बनेगा तो दूसरे तरफ मेरा बेटा एडवोकेट भी बनेगा। एक तरफ मेरा बेटा मुफ्ती बनेगा तो दूसरे तरफ मेरा बेटा प्रोफेसर लीडर भी बनेगा। एक तरफ मेरा बेटा जो है हाफिज़े कुरान शरीयत का जानने वाला होगा तो दूसरे तरफ मेरा बेटा संविधान को अपने हाथों में लेकर के हिंदुस्तान के नाम को सारी दुनिया में बुलंद करने वाला। नारे तकबीर। अजीजान मेरे दोस्तों, मेरे अजीजान मोहतरम, आपसे गुजारिश इल्तिमास है, आपसे अपील है, आपसे निवेदन है, आपसे समाजत करता हूँ कि अपनी नस्लों को आबाद रखो। शादी उस लड़की से करो जो लड़की तालीम याफ्ता हो। शादी उस लड़कों से करो जो लड़का पढ़ा लिखा हो। शादी वहाँ करो जहाँ पर तालीम हो। ये मत देखो कि पैसा कितना देगा, जहेज देगा या नहीं देगा, सामान देगा या नहीं देगा। वहाँ शादी मत करो, बल्कि वहाँ शादी करो जहाँ पर मुस्तफा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के साथ साथ दीने मतीन की सच्ची तालीम याफ्ता लड़की हो या तालीम याफ्ता लड़का हो। अगर आपने ऐसे घराने में शादी किया तो यकीन जानो तुम्हारी नस्लें बाज नहीं रहेगी, बल्कि जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होगा तो कोई हाफिज़े कुरान बनकर के पैदा होगा। बेशक मेरे अजीजान मोहतरम, आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप हजरात मेरी टूटी हुई बातों पर अमल करें। बिकॉज माई सेंटेंस इज नो स्पेशली फॉर मी। मेरा जो जुमला है मेरे लिए नहीं है, बल्कि इज द मैसेज ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि मेरे आका का पैगाम है। दिस इज द मैसेज ऑफ द होली कुरान, ये कुरान का पैगाम है। दिस इज द मैसेज ऑफ द अल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम है। अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो यकीन जानो जिस रास्ते से चलोगे जमाना तुझे सलाम करता हुआ। इसीलिए कहा गया है कि तालीम और जानने वाले और ना जानने वाले कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, शादी को आसान करो, ज़िना को मुश्किल करो। दिस इज द मैसेज ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फजूल खर्ची ना करो। आप शादी ब्याह में इतने ढेर तमाशा, इतने खुराफात, डीजे वगैरह ये तमाशे करने की कोई जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस दौर में केरला वाले जो बड़े बड़े आपसे बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर भी मैंने अपनी आंखों से शादियां देखी है। लड़का तैयार हो जाता है, अपने वालिद के साथ गाड़ी में बैठता है, मरकज सकाफत सुन्निया आ जाता है। आने के बाद शेख साहब निकाह पढ़ाते हैं, उसके बाद वहां से लड़की लेकर चले जाते हैं। अल्लाहु अकबर। इतनी आसान शादी, जो अरबों खरबों का मालिक है वो अपनी इतनी अच्छी शादियां करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वही पैसा मदरसे के बच्चों को खाना खिला देते हैं, मदरसे के यतीम बच्चों में सर्व कर देते हैं और आराम से आसानी के साथ शादी हो जाती है। सुभान अल्लाह। वही पैसे को वो केरला वाले आज तरक्की इसलिए करते हैं कि उस पैसे को एक दिन की लज्जत के लिए, एक दिन के दिखावा के लिए, एक दिन के शो के लिए वो 7 लाख 8 लाख रुपया खर्चा नहीं करते हैं, बल्कि वही पैसा इल्म में लगाते हैं, तालीम में लगाते हैं, एजुकेशन में लगाते हैं। तब जाकर के उनका बच्चा एक तरफ हाफिज़े कुरान बनता है तो दूसरे तरफ एक तरफ लीडर डॉक्टर बनता है।
میرے عزیزوں محترم میرے دوستو، آپ بھی اپنے بچوں کو تعلیم دو۔ ایک طرف اگر آپ کا بچہ قرآن پڑھنے والا ہو، اگر آپ کا بچہ کہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو دوسرے طرف آپ کا بیٹا یہ بھی کہنے والا ہو او پیپل پلیز سینڈ the bless on the prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم because Allah and his angels sending the bless on the prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کا بچہ ایک طرف یہ کہنے والا ہو کہ all message related and all message written in Holy Quran، تو دوسرے طرف آپ کا بچہ یہ بھی کہنے والا ہو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اگر آپ کا بچہ علم بھی جانتا ہو، دنیاوی تعلیم بھی رکھتا ہو، دینی تعلیم بھی رکھتا ہو، تو ایک طرف آپ کے بچے کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا تو دوسرے طرف خوف خدا بھی۔ میرے عزیزان محترم، آپ سے گزارش ہے، نویدن ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ حضرات تعلیم کو فروغ دو، ایجوکیشن کو فروغ دو۔ آپ حضرات اپنے اپنے بچوں کو تعلیم میں زیادہ پیسہ خرچ کرو، غلط لوگوں کی صحبت سے بچاؤ۔ ایک کسی سائنسدان نے کہا تھا کہ if any person wants successful and become successful and become rich man, what is the things very necessary for him؟ اگر کوئی انسان سب سے زیادہ ترقی کرنا چاہتا ہے، سب سے زیادہ امیر بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو اس کے جواب میں کہا گیا you will have to please save your money and save your time۔ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہو تو آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے ٹائم کو حفاظت کرو، اپنے ٹائم کو بچاؤ اور ساتھ ساتھ اپنے پیسے کو بچاؤ۔ تو میرے عزیزان محترم، دنیاوی داری میں، خرافاتوں میں، تمام فضول خرچیوں میں اپنے ٹائم کو مت برباد کرنا۔ سوشل میڈیا میں، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پر اپنے وقت کو فلم میں، تماشوں میں، ڈراموں میں اپنے پیسہ کو، اپنے ٹائم کو برباد مت کرنا۔ اگر ٹائم کو آباد کرنا ہے تو قرآن مجید کو سرچ کرنے میں آباد کرو۔ اگر اپنے ٹائم کو آباد کرنا ہے تو قرآن مجید میں جو باریک نکات رب نے دیا ہے اس نکات سمجھنے میں اسپینڈ کرو۔ اگر آپ کو اپنا ٹائم دینا ہے تو قرآن مجید میں رب نے جو جو فرمایا ہے اس میں لاکھوں حکمتیں ہیں، لاٹس آف امپورٹنٹ پوائنٹ ان دا ہولی قرآن، بہت سارے میسج جو قرآن میں ہے اس قرآن کو سمجھنے میں لگاؤ، یقین جانے تمہاری زندگی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ قاری صاحب قبلہ، مفتی صاحب قبلہ، میں نے ایک وہاں کھسیاری مسجد میں ایک حافظ جی کو دیکھا جو نابینا ہے۔ الحمدللہ میں نے قاری صداقت سے پوچھا کہ یہ قرآن کتنا حفظ کیے انہوں نے کہا 7 پارے کے حافظ قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہ تو دیکھ نہیں سکتے لیکن پھر بھی قرآن کیسے یاد کیا انہوں نے؟ الحمدللہ قاری صداقت نے کہا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ کاش میری جماعت میں جتنے طالب علم سب کے سب اندھے ہوتے، اس لیے کہ یہ اندھا تو ضرور ہے لیکن اس کے سینے میں قرآن کا ایسا شوق ہے کہ اپنے ٹائم کو، اپنے وقت کو برباد نہیں کرتا ہے بلکہ قرآن سنتا ہے اور یاد کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزان محترم، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے وقت کو فالتو لوگوں کی صحبتوں سے بچاؤ، غلط لوگوں کے صحبت سے بچاؤ، اپنی نسلوں کو تعلیم کرو اور شادی بیاہ میں فضول خرچی سے بچو۔ اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے اپنے سینے میں آقا کی محبت کو بساؤ، حضور کی پیار الفت کو بساؤ، اس لیے کہ میرے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا جسے ہو درد کا مزہ، نہ سے دوا اٹھائے کیوں۔ السلام علیکم۔